بھی بتا دیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے پولیس افسران نے جب میڈیا سے بات کی انہوں نے کیا کچھ بتایا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی، آج تمام جتنے بھی کوئٹہ میں چرچ ہیں تمام چرچز کے اوپر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی، تو وہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ نے ریئیکٹ کیا، ٹائملی ریئیکٹ کیا، اور ایک جو خودکش حملہ آور ہے اس کو گیٹ کے اوپر ہی فائر کر کے نیوٹرلائز کر دیا۔ دونوں جو سوسائڈ بامبر تھے وہ چرچ کی مین جو بلڈنگ تھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اگر وہ چرچ کی مین بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتے اور ہماری اگر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ نہ ہوتی، پولیس موجود نہ ہوتی، ان کو نیوٹرلائز نہ کرتی، تو وہ چرچ کے اندر داخل ہونے کے بعد بہت بڑا نقصان کر سکتے تھے۔ چرچ کے اندر تقریباً 400 مرد، عورتیں اور بچے موجود تھے، اور ان کے نزدیک یہ نہیں پہنچ سکے۔ بند گیٹ کے اندر، بند دروازے کے اندر، جو مین بلڈنگ تھی اس کے بند دروازے کے اندر داخل ہونے کے بجائے باہر سے ہی ایک کو جب ہٹ کیا ہے پولیس نے تو اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ دوسرا جو تھا وہ بھی اس کو بھی زخمی کیا، اور زخمی کرنے کے بعد اس کو بھی گرایا، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے موقع پہ پہنچ کے اور ریئیکٹ کرنے کے ساتھ ہی جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو انجام بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے نقصان سے جی کتنے اموات کتنی ہوئی ہیں اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی ہلاک ہوئے ہیں 5 کی تعداد ابھی تک ہمارے پاس کنفرمڈ ہے، 16 کے قریب زخمی ہیں، مگر یہ تمام لوگ وہ تھے جو چرچ کے اندر موجود تھے، اور دروازے کے چونکہ باہر خودکش بمبار پھٹا ہے تو اس دروازے کے سپلنٹرز لگنے سے اور کچھ شیشے وغیرہ اڑنے سے ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 5 کی کنفرمڈ اطلاع ہلاکت کی ہے اور 16 زخمی کی ہے، جبکہ چرچ کے اندر تقریباً کچھ 400 افراد موجود تھے۔ سر حملہ آور کتنے تھے؟ حملہ آور جو ہے اس وقت 2 ہم نے نیوٹرلائز کر دیے ہیں۔ ایک جو ہے وہ خودکش جیکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو پھاڑ بھی نہیں سکا، اس کو پہلے ہی نیوٹرلائز کر دیا، وہ گیٹ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو پولیس نے اس کو فائر کر کے اس کو نیوٹرلائز کیا۔ دوسرے نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اس کے علاوہ باقی ابھی پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، ایف سی موجود ہے، کرنل بریگیڈیئر تصور ہمارے ساتھ ہیں، ادھر کمشنر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی بھی ہمارے ڈی آئی جی، ایس ایس پی صاحبان پورے علاقے کو کارڈن آف کر کے۔ علاقہ اس وقت چرچ کا جو امیڈیٹ ویسینٹی ہے وہ ساری کی ساری ہم نے کلیئر کر دی ہے، لیکن باقی تمام جگہوں پہ جو ذرا آؤٹر پیریفری ہیں، جو ڈسٹنٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ ہماری پولیس بھی، اے ٹی ایف بھی، ایف سی بھی تمام کی تمام موجود ہے، اور وہ ایک ایک کر کے مختلف جگہوں کی تلاشی لے رہے ہیں اور علاقے کو کلیئر کر رہے ہیں۔ سر کچھ زخمیوں نے بتایا کہ ان کو چاقو سے بھی مارا گیا ہے، کچھ یہاں پہ انہی شہیدین نے بتایا کہ چاقو سے حملے بھی کیا گیا۔ میں آپ کو آئی جی صاحب کی بات کے ساتھ بتاتا چلوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود موقع پر موجود تھا، لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ہوا ہے اس پر ہمیں افسوس ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز پرٹیکولرلی پولیس نے جس جلد از جلد طریقے سے اس تھریٹ کو ایلیمینیٹ کیا ہے، یہ میرے خیال میں آپ اس کا ٹائم ڈیوریشن دے کے یہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ابھی تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے برعکس بہت کچھ چیزیں ہوتی۔ تو الحمدللہ جو پولیس کی پہلی نفری موجود تھی، جو ہمارا ایس ایچ او پر جس نے موقع پر ریئیکٹ کیا، ان لوگوں کی وجہ سے یہ تمام قیمتی جانیں بچ گئی ہے۔ جو شہادتی ہوئی ہے یہ ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، ان پر ہمیں افسوس ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر سوسائڈرز 2 سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ ابھی جو واقعہ میں اطلاع ہے کہ ایک آدھ بندہ نکل گیا تھا، اس کے پیچھے پولیس کی پارٹیاں بھی نکل رہی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سوسائڈ کے حوالے سے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے اندر جا کے سوسائڈ کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ جو بندہ ابھی آئی جی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ دروازے کے ساتھ پٹا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زخمی ہو گیا تھا پولیس کی انیشل فائرنگ سے، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر داخل ہو سکے۔ اگر وہ اندر داخل ہو جاتا تو کم از کم 200 کے آس پاس جو شہادتیں تھی وہ کنفرم تھی۔ سر یہ کوئی سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے، کوئی زخمی ہوئے؟ جی سیکیورٹی کتنی پولیس ڈپلائڈ تھی آج؟ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر سنڈے کو چرچز کے لیے پولیس کی باقاعدہ نہ صرف پارٹی لگائی جاتی ہے، بلکہ ہم انفارمیشن آؤٹ نہیں کرتے، ان سے لوگوں کو اسسمنٹ کا پتہ چلتا ہے، جبکہ ہم نے آئی جی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن دی ہے کہ جو کنسرن ایس ایچ او ہوگا اور ڈی ایس پی اور ایس پی ہوگا وہ آن کال رہیں گے ان پارٹیوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی، یہ انٹر ہوئے، جو موقع کا ایس ایچ او تھا وہ تقریباً 2-3 منٹ کے اندر موقع پر موجود تھا۔ تو یہ ہے دا سیکیورٹی پلان، اور الحمدللہ سیکیورٹی اہلکاروں میں سے کسی کو خراش تک الحمدللہ نہیں آئی ہے۔ تھینک یو سر۔